جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو بڑی سٹوری ہے وہ یہاں پہ جو بریفنگ دی گئی ہے پارلیمنٹنی ایک اس کے نیشنل سیکورٹی کی ایک اس کی ایک کمیٹی ہے اور اس میں صدر آرمی چیف آئے تھے، DGISI آئے تھے، انہوں نے وہاں پہ بریفنگ دی۔ اپوزیشن پارٹیز کے جو ممبران ہیں تو تمام ہیوی ویٹ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، شہباز شریف صاحب موجود تھے، بلاول موجود تھے، یا دیگر پارلیمنٹری پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا، یا جو ممبران ہیں ان کو بلایا گیا۔ تو اس پہ کل سے جب سے یہ ہوئی، آپ کو پتہ ہے اخبار کے ہم لوگ ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر مل جائے۔ کلوز ڈور کیونکہ میٹنگس تھی، آف دا ریکارڈ رکھی گئی تھی، اور یہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے رپورٹرز کے لیے، جرنلسٹوں کے لیے خبر لینا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اگر ملٹری آ کر ان کو کوئی بریفنگ دے، اگر وہ DGISI آئے ہوں یا آرمی چیف آئے ہوں، تو تھوڑا سا وہ شیئر کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ جناب کہ کہیں پتہ نہ چل جائے جناب کہ ہمارے فون نہ ٹیپ ہو رہے ہوں، ہم نے کسی کو بتا تو نہیں دیا اور پتہ نکال کے وہ ناراض ہو جائیں گے اور زمین آسمان ایک ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں، اور اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری خبریں جو ہوتی ہیں ریومرز ہوتی ہیں، اور بعد میں ان میں سے نکلتا کچھ اور ہے، اور پھر بعد میں یہی لوگ جو ہیں یہ شکایتیں کرتے ہیں، گلے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جرنلسٹ جو ہے نا وہ صحیح خبریں نہیں دیتے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ خود بریف کریں، بعد میں اس میں جرنلسٹوں کو بریف کریں یا وہ ان پہ چیزیں کریں۔ میں نہیں سمجھتا، جو چیزیں میں نے اب تک کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اتنی زیادہ بھی کوئی اس میں سینسٹیو یا سیکرٹ چیزیں نہیں تھیں جو پاکستانی عوام کو جن کو نہ پتہ ہو، یا جن کو اگر ان کو بتا دیا جاتا، اگر اس پہ اوپن ایک ڈیبیٹ بھی ہو جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا اس میں۔ بہرحال انہوں نے سمجھا کہ نہیں، کہ ایک بیٹھ کے ہم نے کچھ ایکسکلوسیو کلب جو ہے نا اس پہ بات کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا تو ایشو یہ بن گیا تھا کہ جناب کے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ وہاں پر اس میں موجود نہیں تھے، اور دو ایشو بنے میرا خیال ہے وہاں پہ کل والے اجلاس میں۔ اگر مجھ سے پوچھیں جو میری کچھ لوگوں سے بہت سارے ہمارے دوستوں نے بھی لاگس نے کوئی باتیں کی بھی ہیں، ڈیفینیٹلی ایک ہی ایشو ہے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ چیزیں پہلے آ جانی ہیں، اگر کچھ میرے پاس ہیں کچھ اور لوگوں کے پاس ہیں، سو آپ اسی طریقے کا کوئی دال دلیا خود ملا بنا کے آپ کو جیسے مناسب لگے کر لیجیے گا۔ سو میں ہی سمجھتا ہوں کل دو بڑے اس میں امپورٹنٹ ایشوز تھے جو اسے بریفنگ کے کنٹینٹ سے ہٹ کر تھے۔ ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا وہاں پہ اس میں نہ جانا، اس میں یہ کمیٹی کی میٹنگ میں موجود نہ ہونا، اور دوسرا آرمی چیف جو ہیں وہ جذباتی ہو گئے تھے وہاں پر، انہوں نے کوئی جذباتی گفتگو کی ہے، اور ان کو بعض معاملات میں وہ کون سے سوالات تھے، کون سے ایشوز تھے جن پہ وہ جذباتی ہوئے ہیں، یا جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ بے شک مجھے گالی دے دیں لیکن فوج کو یا فوج کے سپاہی کو گالی نہ دیں۔ یہ بڑا ایک وہاں پہ امپورٹنٹ ان کا ایک وہاں پہ انکاؤنٹر ہوا ہے وہاں پہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو افغانستان کا نقشہ کھینچا ہے، جو میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے، دے ور سکیئرڈ کہ ہمیں جو وہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے بعد افغانستان میں کیا سچویشن ڈیولپ ہونے والی ہے۔ اب تک تو پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہم نے امریکہ کو ڈیلیور کر دیا طالبان کو، اور وہ بیٹھ کر کوئی اس کے اشرف غنی صاحب کے ساتھ یا دیگر جو وہاں پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی قومی حکومت پر تیار ہو جائیں گے۔ اور ہم بھی یہی اس میں امپریشن میں تھے کہ چلیں، طالبان کا مطالبہ تھا کہ غیر ملکی فورسز یہاں سے چلی جائیں، اور پاکستان نے اپنا لیوریج استعمال کرتے ہوئے طالبان کو اس بات پہ راضی کر لیا ہے کہ آپ ایک یہاں پہ مشترکہ حکومت بنائیں، ایک جوائنٹ ایک جہاں پہ حکومت بنا لیں، قومی حکومت بنا لیں 2-4 سال کے لیے، اور پھر بعد میں اس کو الیکشن کرا لیجیے گا۔ یہ بڑا انتہائی ایک اس کو جو ہمیں سلوشن لگ رہا تھا کہ شاید افغانستان جو ہے پیس اور اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا، لیکن اب اچانک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب کہ امریکن وہاں سے چاہ رہے ہیں، اور کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں آٹو پہ چل گیا، ایوری باڈی واز آن ہز اون، کہ وہاں پہ جو بھی فورسز ہیں، وار لارڈز ہیں، وہ پھر وہی گنے توپیں وہ لے کر آ جائیں کہ ہمسائے ممالک جو ہیں جن کے جس کے انٹرسٹ ہیں وہ اپنے گروپس کو وہاں پر سپورٹ کرے گا۔ لہٰذا بیک ٹو اسکوائر ون، 20 سالوں کی اس کے بعد ایک خانہ جنگی جو تھی کہ امید پیدا ہوئی تھی، وہ دوبارہ کی واپسی جو ہے نا وہ خانہ جنگی کی طرف ہی گئے، بلکہ اب کی دفعہ شاید بلڈی زیادہ خوفناک قسم کی خانہ جنگی ہوگی، اور طالبان جو ہیں وہ شاید کسی اگریمنٹ پر نہیں آ گئے۔ سو جن لوگوں سے میری بات ہے، جب بریفنگ انہیں دی گئی ہے، ان کو بریفنگ دینے والے جنرل فیض تھے، اور ان کے ساتھ جو سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ جنرل باجوہ نے دیے ہیں، تو وہ یہی لگ رہا تھا ان سے، ان کی گفتگو سے جو پارٹیسپینٹ تھے، کہ انہیں جو وہاں پکچر پیش کی گئی وہ روزی پکچر نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے، پاکستان کو بھی لگتا ہے اور ان کو بھی لگتا ہے کہ بلو بیک ایک آنے والا، امپیکٹ آنے والا ہے، اس کا کنسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے 2-3 قسم کے، جو وہاں پہ ان کو، کیونکہ 8 گھنٹے کی بریفنگ تھی، لمبی تھی، بہت سارے لوگوں کو جو پوائنٹس ان کو یاد نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ شیئر کیے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان کو لگتا ہے کہ 2 بڑے پاکستان کے لیے میں اس پہ آتا ہوں، میں عمران خان صاحب والے ایشو پہ بھی آتا ہوں، اور اس پہ کیا غلط فہمی تھی یا صحیح فہمی تھی، اور جو آرمی چیف کا
ان کے ساتھ وہ ہوا ہے، انکاؤنٹر ہوا ہے۔ ہاں ایک اور بڑی اس میں ایک سوال پوچھا گیا آرمی چیف سے اور ان سے کہ کیا پالیسی بدل گئی ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بڑا ایک اہم ایک اس پہ سوال تھا۔ اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ پہلے ذرا میں اس پہ کر لوں کہ پاکستان کو کیا خطرات ہیں۔ پاکستان کو بیسیکلی 3 بڑے خطرات ان کو لگ رہے ہیں۔ ایک تو صاف ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بارڈر پہ خانہ جنگی ہوگی تو اس کے 2-3 امپیکٹ ہم پہ آئیں گے۔ سب سے بڑا تو افغانستان میں جو وہاں پہ ایک آلریڈی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ریفیوجیز ہیں، تو افغانستان سے مزید ریفیوجیز آئیں گے، اور پاکستان جو سوشو اکنامک اپنے حالات ہمارے، ہم قرضہ لے کر ہم اس وقت اپنا ملک چلا رہے ہیں، 10-12 ارب ڈالر کا سال کا قرضہ لے رہے ہیں، تو ہمیں پھر ان کو کھلانے کے لیے کہاں سے لایا جائے گا؟ ہم تو گندم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو ساری چیزیں کھانے پینے کے خود منگوا لیں، تو ہم تو اب ہمارے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں، ہم نئے افغانی آئیں گے ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ سب سے بڑی یہ کنسرن ہے ان کے لیے۔ دوسری بڑی کنسرن یہ ہے کہ سیف ہیونز ملیں گی۔ انہوں نے بھی کہا، میرا خیال ہے منسٹر صاحب نے کہا کہ تقریباً 5-7 ہزار کے قریب طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں بیسڈ ہیں، جو پاکستان میں ایکٹیویٹیز جو اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ تو خوف یہ ہے کہ اگر طالبان کی اگر وہاں پہ بنتی ہے، اس میں سول وار ہوتی ہے، تو پاکستانی طالبان جو ہیں پچھلے کچھ عرصے سے جو اپنے آپ کو آپ کہہ سکتے شکست خوردہ فیل کرتے ہیں، یہاں پہ پیس آ گیا، ہماری آرمی نے ان کو کنٹرول کیا ہے، پورا اس کا لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو گیا، ٹیررزم بند ہو گیا تقریباً، وہ دوبارہ ریوائیو کرے گا۔ جو پاکستان کے اندر سلیپنگ سیلز ہیں، جو سمپتھائزر ہیں، وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کا پورے پاکستان پر امپیکٹ آئے گا۔ سو دیر ایک اسکیری سین پیش کیا گیا کہ جس سے ہماری آرمی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم پہلی دفعہ وہاں پر کرنے جا رہے ہیں، کہ ایک تو وہ جیسے کہا کہ امریکن وڈے جو ہیں وہ اس پہ بڑا کلیئر ہوا کہ نہیں دے رہے، پلس انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی اس دفعہ فیوریٹ نہیں رکھ رہے، ہم نہیں چاہتے کہ صرف طالبان کی حکومت ہو کابل پر، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کنسنسس حکومت ہو جو بیٹھ کر ان معاملات کو جینولی، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے یہ بات وہاں پر کی ہے کہ ہم جینولی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کنسنسس ہو، صرف ہمارے پشتون نہ ہوں، کیونکہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سارے پھر ہمارے اوپر جو ہے نا الزام لگتے ہیں کہ ہم کوئی وہاں پہ فیوریٹ کھیلتے ہیں اور ان کی خانہ جنگی کو ہم وہاں پہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ سو دیٹ واز دا مین ایک اس پہ تھا۔ اگرچہ اس پہ بھی بات ہوئی کہ کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر اور انٹرنل داخلی سچویشن پہ کہ بھی ابھی بریفنگ کا ٹائم نہیں رہا، کیونکہ یہ بتایا کہ بڑی لمبی تقریریں کی ہیں انہوں نے، وہاں پہ جو ممبران تھے انہوں نے اپنے سجیشن دیے ہیں۔ تو میں نے کسی سے جب بات کی، میں نے بریفنگ تھی، انہوں نے کہ بریفنگ سے زیادہ اس کو ڈسکشن کہہ لیں، کہ انہوں نے بریفنگ پہ انہوں نے بات کی، پہلے جنرل فیض نے دی اور بعد میں جنرل باجوہ صاحب نے ان کو ریپلائز کیے، لیکن موسٹلی اٹ واز اے ڈسکشن بیس، لیکن اس میں لمبی تقریریں زیادہ کی گئی، تجاویز دی گئی ہیں ان کی طرف سے، پارٹیسپینٹ کی طرف سے، کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے۔ خیر اس پہ اب وہ طے ہوا ہے کہ بعد میں کر لیں گے، اس پہ کشمیر پہ انٹرنل اس پہ داخلی معاملات پہ اہم جو سوال کیا گیا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا، جو مجھے بتایا گیا ہے وہ اسامہ بن لادن پہ تھا، کہ یہ پوچھا گیا کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ اسامہ بن لادن پہ کوئی ہماری پالیسی بدل گئی ہے، کہ وہ تو ایک اس کو دہشت گرد کے طور پہ ٹریٹ ہم کرتے تھے، اب اس کو شہید کہا جانے لگا ہے، یا اس کو دہشت گرد کہنے سے اس کا اسٹیٹس جو ہے کوئی بدل گیا ہے، یہ کوشچن ان سے ریز کیا گیا ہے بریفنگ کے درمیان۔ تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب اس پر شاہ محمود قریشی صاحب ذرا تھوڑے سے وہ تھے، انکمفرٹیبل تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب کہ بڑا اچھا بیہیو کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے سارے لوگ بیہیو کر رہے تھے آرمی چیف اور جنرل باجوہ کی اس میں موجودگی میں، جو شور و ہنگامہ، نعرے بازی، گالی گلوچ ہم سنتے ہیں وہ ایسی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ سو ویری ڈیسنٹ انوائرمنٹ تھا وہاں پہ، اس میں پارلیمنٹ کے اندر سب نے بیہیو کیا، دوسرے لفظوں میں مطلب وردی کو دیکھ کے سارے یہ مدعے بھی ہو جاتے ہیں، ڈیسنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور بیہیو بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھا ہم کتنے اچھے بچے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ شاید کسی اور سائٹ پہ ہوگا۔ تو اس پر خیر وہ بڑا اہم سوال تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، تو جواب دیا گیا کہ اس پہ کوئی پالیسی چینج نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمارے اسٹیٹ جو ہے ابھی بھی اس کو ایز اے دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے۔ تو اس پہ حکومتی بنچوں میں سے یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ویگ قسم کی بات کی کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سو کوشچن واز ریزڈ، اور ان کو یہی جواب دیا گیا کہ جناب کہ کوئی اسامہ بن لادن پہ کوئی پالیسی ہماری نہیں بدلی۔ اس کے بعد سوال اٹھایا وزیر اعظم پاکستان صاحب جو ہے نا وہ کیوں نہیں آئے، اس پر ایک مطلب ہے وہ، حالانکہ کل سارا دن اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے، بہت سارے ٹی وی شوز ہوئے ہیں اور کل رات تک ہوتے رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی تھی
اب جا کے آج کے دن میں انہوں نے وضاحت دی ہے، یہ انکشاف کیا ہے. یہ کل اگرچہ وہاں پہ کر دیا گیا تھا اس میں کمیٹی کی میٹنگ میں کہ جناب کہ اپوزیشن جو ہے ان کی طرف سے تھریٹ کیا گیا تھا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ آئے وہاں پہ اس میں کمیٹی کی میٹنگ میں تو ہم پھر شریک نہیں ہوں گے. لہٰذا ان کی تھریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ آنا مناسب نہیں سمجھا کہ چلیں ان کو بریفنگ لینی دیں یا ان کو لینے دیں. اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اپوزیشن نے اس دن یہ پرسوں عمران خان صاحب کی تقریر پوری بیٹھ کر سنی ہے تو عمران خان صاحب کی پریزنس سے ان کو کیا شکایت ہونی چاہیے. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب آتے نہیں ہیں، یہ کوئی ٹرک کھیلا گیا ہے، کوئی مطلب عمران خان صاحب کے خلاف ایک طرح کا وہ کیا گیا ہے، ایک پلان کیا گیا. یہ لگتا ہے نا پھر سارا کہ ایک طرف کہا گیا کہ وہ آئے تو ہم نہیں بیٹھیں گے، جب وہ نہیں ہے تو پوچھنے لگ گئے سارے ان کے سمپتھائزر بھی میڈیا میں، ہم سب نے پوچھنا شروع کر دیا. جینوئن کویشچن بنتا تھا کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے. پر اب یہ بلاول نے سوال اٹھایا وہاں پہ، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی طرح، تو اس سے اس سپیکر کو یہ پتہ چلا، انہوں نے کہا جی یہ تو اپوزیشن کی طرف سے ہمیں میسج آیا تھا کہ عمران خان صاحب نہیں آئیں گے، تو جس سے یہ پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کھیل میں شریک نہیں تھی. یہ میسج جو ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ڈیلیور کیا گیا ہوگا جس میں پیپلز پارٹی واز سرپرائز اینڈ شاکڈ کہ ہم نے تو کوئی ایسا بیان نہیں دیا تھا، نہ ہم نے ان کے اپوزیشن کو کہا تھا کہ وہ آپ دیں. سو میرا خیال ہے اگر اپوزیشن نے یہ کام کیا ہے اور یہ میسج دیا کہ اٹ واز ان اے بیڈ ٹیسٹ، عمران خان صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا اور عمران خان صاحب کو بھی یہ اس پہ کرنا چاہیے تھا کہ میں اس میں یہ بیٹھوں گا. ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان، وی لائک اٹ اور ناٹ. انہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی سوالات کے جوابات اپوزیشن ان سے بھی کر سکتی تھی، پوچھا جا سکتا تھا. بہرحال یہ تو کنفیوژن خیر دور ہوئی اور بڑا میرا خیال ہے اس کا اپوزیشن کو جو وہ مل رہا تھا، اسکور مل رہا تھا کل کہ شاید عمران خان صاحب پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے. ہم نے بھی تنقید کی سب نے، اس کا زیادہ اب جو میرا خیال ہے برانڈ جو ہے نا اپوزیشن کی طرف جائے گا کہ انہوں نے سارے کا سارا وہ کیا. اپوزیشن سے زیادہ پی ایم نواز جو ہے اس کو ذرا فیس کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں اس بات پر جو مین چیز تھی کہ آرمی چیف کی وہاں پہ ایموشنل ہوئے. آرمی چیف جو ہیں جو سب سے بڑی لمبی تقریر کی جو مجھے بتایا گیا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، وہ کی وہ محسن داوڑ نے سب سے زیادہ لمبی لانگ انہوں نے اسپیچ کی اور اس پر انہوں اسپیکر نے ان کو درمیان میں ٹوکا بھی صحیح کہ بات مختصر کریں، بہت آپ کی لمبی بات ہوگی. تو اس پر انہوں نے کہا، آرمی چیف نے کہا جنرل باجوہ، انہوں نے کہا نہیں ان کو بات کرنے دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی پوری بات ہم سننے کو تیار ہیں. تو انہوں نے خیر وہی جو آپ کو پتہ ہے یا پی ٹی ایم کا جو ایک اسٹانس ہے، ساری چیز جو ہیں انہوں نے وہاں پر بات کی. تو اس پر وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو دو تین ان کو جذباتی ان کو جوابات دیے انہوں نے اس پہ، کیونکہ علی یہ چاہتے تھے، محسن داوڑ چاہتے تھے کہ علی وزیر کو رہا کیا جائے، ان کو بڑے عرصے سے قید میں رکھا ہوا ہے، ان کو آپ رہا کریں. تو اس پر آرمی چیف نے انہوں نے ان کو جوابات دیے. انہوں نے کہا جناب علی وزیر صاحب جو ہیں وہ مجھے گالی دے دیں یا کسی اور کو کوئی جرنل کو گالی دے دیں یا برا بھلا کہہ لیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن اگر وہ ہماری فوج کو گالی دیں گے یا کوئی ہمارے سپاہی کو گالی دیں گے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کی قربانیوں کو کوشچن کریں گے تو پھر اس کی انہیں معافی نہیں ملے گی. انہوں نے بلکہ اس کو کہا، محسن کو کہا، اب تو آپ کسی زیادہ آپ کو کوئی اگر ایشوز ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں اور بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ویسے اس میں ایک جو مجھے بتائی گئی ہے بات اس میں اگین ایک سیاسی سورس سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے محسن داوڑ کو ایک پاسنگ کامنٹ بھی کیا آرمی چیف نے. انہوں نے کہا آپ تو پہلے بھی چائے پینے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے تو آپ آئیں اور آپ سے پھر بات کر لیتے ہیں، اس مسئلے پہ بیٹھا جا سکتا ہے. سو بار بار انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا جی آپ کبھی آپ نے دیکھی کہ ہمارے سپاہیوں کی قربانیاں، ان کی فیملیز، ان کے خاندان، کبھی آپ نے کوئی گئے ہیں وزٹ کی ہے، دیکھا ہے کہ ان کے کیا ایک فیملیز پہ کیا گزرتی ہے، ہمارے فوجی جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، کتنی مشکل سے انہوں نے سارا کچھ کر کے وہ کیا ہے. خیر ان کی اپنی کمپلینٹس تھیں جو انہوں نے محسن داوڑ نے کی کہ کیسے قبائلی علاقوں میں جو ہے وہاں پہ ان قبائلیوں کے خلاف آپریشنز ہوئے، ڈسلوکیٹ ہوئے، بہت سارے لوگ وہاں پہ ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ انہوں نے سارا کچھ بتایا لیکن فوکس ان کا علی وزیر پہ تھا. تو انہوں نے کہا جی علی وزیر کو یہ معافی نہیں مل سکتی. جو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کو آپ چھوڑیں، تو اس پر انہوں نے کہا جی ان کو معافی جو ہے نا وہ نہیں مل سکتی. ہاں یہ مجھے ایک سورس نے بتایا ہے اس پہ کہ اگر وہ علی وزیر جو ہیں پہلے معافی مانگے ہیں، علی وزیر جو ہیں اگر وہ پارڈن لینا چاہتے ہیں تو ہی شوڈ ٹینڈر این اپالوجی. جو کچھ وہ آرمی کو گالیاں دیتے رہے ہیں، آرمی کے سولجرز پہ، ان کی قربانیوں پہ کوشچنز کرتے رہیں، اس پہ اگر وہ معافی مانگیں یا اس پہ کوئی اگر آپ شرمندگی کا اظہار کریں تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے. بہرحال یہ وہ تھا جس پہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس پہ جذباتی ہوئے. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ سارا اوور آل بڑا انہوں نے ایک لمبی بریفنگ تھی، بڑی انہوں نے حوصلے کے ساتھ ان کی بات بھی سنی، اپنی بھی سنائی، اور ممبران جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ کرتے رہے. ایک اور بات بتائی مشاہد حسین کے حوالے سے کہ وہ جو ہی وہ ہوا سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. ایون شہباز شریف سے بھی پہلے وہ چاہتے تھے کہ بات کی جائے. بہرحال اوور آل بہت سارے ممبران جو ہیں وہ ان کی
وہ گفتگو نہیں ہو سکی, کویشچنز رہ گئے, تو یہی پھر طے ہوا کہ الگ سے اس پہ بریفنگ دی جائے گی, اسپیشلی کشمیر اور انٹرنل ایشوز جو ہے نا وہ دیے گئے. اوور آل وہ جو اس کا سین بنا ہے, اٹس اے اسکیری سچویشن جو افغانستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے. اس پہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ہیں یا ہمارے جنرل جو ہے نا, دے ور کوائٹ ورڈ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بلو بیک اور امپیکٹ جو ہے نا پاکستان کو بڑا متاثر کرے گا. اور اس وقت ضرورت ہے انٹرنلی طور پر یونٹی کی ضرورت ہے, ایک میں پیس کی ضرورت ہے, ایک فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اس پہ بات ہوئی, وہ چائنا اور امریکن بلاک کی بھی بات ہوئی, اس پہ بھی گفتگو ہوئی کہ چائنا اور امریکہ میں جو ہمارے کہ ہم اس میں سینڈوچ بن گئے ہیں دونوں ملکوں کے آپس کے اس میں, تو اس پر بھی اسٹیٹڈ پالیسی جو ہے نا وہی رکھی جائے گی, وہی رہے گی کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں, پاکستان ان کے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں وہی رکھے گا, اور امریکہ کے ساتھ جو اپنا اس کا تعلقات کا لیول ہے اسی کو مینٹین کیا جائے گا. دونوں میں وہ پارٹی یا دونوں کو ایک کو پریفر اور دوسرے کو ڈسون کرنا وہ نہیں کیا جائے گا. پاکستان اس پہ اپنی پالیسی مینٹین رکھے گا. بہرحال یہ تھی کچھ باتیں. ڈیفینیٹلی 8 گھنٹے وہاں پہ بریفنگ ہوئی ہے, ڈسکشنز ہوئی ہیں. دیر مائٹ بی مینی مور, کوئی اور کوئی نئی چیزیں کوئی سامنے آئیں تو آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کروں گا میں.